صراط الذين أنعمت عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھتے ہیں مولانا. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص جن لوگوں نے اس عشرے کو قائم کیا ان کے تمام مرحومین کے لیے اسحال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم رسول الله. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے پر. گفتگو ہدایت کے سلسلے میں ہو رہی ہے کہ حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کی کشتی ہیں. ہدایت اور نجات اسی صورت میں ہوگی جب ہم خود چاہیں گے. جب تک خود نہیں چاہیں گے تب تک یہ نجات نہیں ہو سکے گی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ذرا سی چاہت ہمیں منزل سعادت اور منزل مقصود اور کمال تک پہنچا دے گی. ذرا سی چاہت ہے نا. لیکن اگر ہم نے نہیں چاہا تو یہی نہ چاہنا ہو سکتا ہے ہمیں کسی ایسی گمراہ وادی میں لے جا کے دفن کر دے کہ جہاں شاید ہمارا کوئی نام لینے والا نہ ہو. لہذا بقا اسی میں ہے کہ ہم دامن محمد والے محمد سے وابستہ رہیں. بقا اسی میں ہے کہ ہم امام حسین السلام سے متمسک رہیں. بقا اسی میں ہے کہ ہم اس عزا کو زیادہ سے زیادہ رائج کرتے رہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے متمسک رہیں, اس سے جڑی رہیں اور شیطان کبھی بھی ان پر اپنے وسوسے کو یعنی اس کا کامیاب نہ ہو پائے. وسوسہ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اور ہماری نسلیں امام حسین علیہ السلام سے متمسک رہیں گی, جڑی رہیں گی.
تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو آئے ہیں وہ ہدایت کے لیے آئے ہیں. ہدایت کے لیے پاکیزگی شرط ہے، طہارت شرط ہے. طہارت جب تک نہیں ہوگی تب تک ہدایت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شرائط کے اعتبار سے ہی ہدایت ہے. کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز اس وقت تک محقق نہیں ہوتی ہے جب تک ان تمام شرائط کو وہ پورا نہ کر لے. مثلا جیسے پنکھا چل رہا ہے، یہ پنکھا اسی صورت میں چلے گا کہ جب اس کا سوئچ آن ہو. اگر آن نہیں ہوگا پنکھا نہیں چلے گا. اچھا خالی آن ہو تو کیا پنکھا چل جائے گا؟ کہا نہیں صاحب، خالی آن ہوگا بھی تب بھی پنکھا نہیں چلے گا، بلکہ الیکٹرک کا ہونا ضروری ہے، ودھوت کا ہونا ضروری ہے. اگر الیکٹرک نہیں ہوگی تو بھی پنکھا نہیں چلے گا. اس کا مطلب یہ پنکھے کے چلنے میں کئی شرائط موجود ہیں، جب تمام شرائط پوری ہوں گی تب پنکھا چلے گا. اسی طرح سے ہدایت کے لیے بھی ہے کہ ہدایت کے لیے وہ تمام شرائط پوری اگر ہوں گی تب ہدایت ہو جائے گی. لیکن پہلی شرط ہے انسان کے اندر کا عزم اور ارادہ. جب تک وہ عزم و ارادہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی ہدایت نہیں ہوگی. عزیزو ہاں اب دیکھیں، آپ نے سنا ہے کسی ایسے کو جو شیطان کو ہدایت ہوئی؟ شیطان سنا ہے آپ نے کسی شیطان کے لڑکے کو ہدایت ہو گئی؟ شیطان یعنی ابلیس، ابلیس کے خانوادے میں سے کسی کو ہدایت سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. دیکھیں یہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے آخراں؟ یہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں جو محض اور محض اور محض ہدایت کے لیے آئے ہیں. ہماری ہدایت کے لیے. دیکھیں کوئی شرط نہیں ہے کون ہو، کیا ہو، کیسا ہو. شرط یہ ہے کہ جب تک خود ارادہ شامل نہیں ہوگا اس وقت تک ہدایت نہیں ہوگی. ہاں میں یہ واقعہ جو نقل کر رہا ہوں یہ مناقب اہل بیت ایک کتاب ہے اس سے نقل کر رہا ہوں، لیکن جنہوں نے اس کتاب میں نقل کیا ہے انہوں نے جو ریفرنس دیا ہے اور ایڈریس دیا ہے وہ ہے مدینۃ المعاجز. کتاب ہے مدینۃ المعاجز، یہ واقعہ اس میں نقل ہے. تفسیر قمی ہے اس میں یہ واقعہ نقل ہے، اور اصول کافی میں یہ واقعہ نقل ہے. ہاں یہ واقعہ جو ہے نقل ہے، اور کتب بھی ہیں جہاں واقعہ یہ نقل کیا گیا ہے. تھوڑی سی تھوڑا سا ہلکا سا فرق کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. لیکن جو میں نے پڑھا ہے جس کتاب سے وہ ہے مناقب اہل بیت علیہ السلام کتاب ہے، جس میں واقعہ نقل ہے. واقعہ کس کا ہے؟ حام بن ہیم بن لاقس بن ابلیس. کون ہے؟ حام بن ہیم بن لاقس بن ابلیس. یعنی ابلیس کا کیا ہوا یہ؟ اب ہمیں تو گجراتی نہیں آتی ہے، لیکن آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ پر پوتا. ایسا ہی ہے نا؟ اگر ایسا ہی ہے تو ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ پر. یہاں ماشاءاللہ سے یا بچے چھوٹے سے ایکٹیو ہیں یا بزرگ ایکٹیو ہیں. جوان اور جوان کے اوپر والے وہ تھوڑا سا ایکٹیو کم ہے نا، جبکہ ہوتا یہ جوان زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. ہے نا. بہرحال انشاءاللہ موقع ملے گا تو سلوات کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ سلوات کا کیا فائدہ ہے. اگر ہم دھیرے سلوات پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں یا مثلا کچھ کر دیتے ہیں تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور وہ سلوات جو پڑھتا ہے اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ بہت اہمیت ہے. انشاءاللہ کبھی یا بیچ میں آیا موقع تو آپ کو سنائیں گے. ابھی یہ واقعہ آپ اس کو جو ہے سنیں کہ یہ کون ہے؟ حام بن ہیم بن لاقس بن ابلیس. ابلیس کا پر پوتا ہے نا، اور ابلیس اس کا پر دادا. ہاں پر پوتا اور پر دادا. یہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہے اس وقت یہ کہتا ہے میں چھوٹا تھا.
واقعہ کس طرح ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، رسول منبر پہ بیٹھے ہیں، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے۔ اتنے میں دیکھا کیا کہ ایک بہت طویل قامہ، بہت لمبا، جیسے یہاں کے درخت ہے نا، اب اتنا آدمی اگر یہاں آ جائے تو کیا حال ہوگا بتائیں؟ نہیں، یہاں ہم لوگ ڈرنے والے ہیں، حیدری ہم کلندرم ہستم ہیں، صلوات پڑھے محمد والے ہیں پر۔ اب جب اتنا لمبا آدمی دیکھا تو بعض جو تھے تو وضو ٹوٹ گیا ان کا دیکھ کر کے ہی کتنا۔ اب جب وہ قریب آیا رسول کے پاس تو پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ خمیہام بن ہیم بن لاقس بن ابلیس۔ اچھا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے ہیں۔ سنیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے ہیں۔ کہا ایمان کب لے کر کے آئے ہو؟ ہاں مسئلہ یہاں پر ہے۔ دیکھیے اہل بیت بہت بڑی چیز ہے عزیزو، ہاں نہیں سمجھا دنیا نے، اور جو آج نہیں سمجھا ہے تو مسلمان بھگت رہے ہیں۔ اگر اہل بیت کو سمجھ گئے ہوتے تو جو آج مسلمان کی صورت ہے وہ ایسی نہ ہوتی۔ آتنکوادی، دہشت گرد، مار کاٹ، لڑائی۔ آپ دیکھیں اگر مسلمان کو دیکھا جاتا، اسلام کو نہیں، اسلام تو بہت صاف و شفاف ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں اسلام ٹیررسٹ، نہیں، اسلام نہیں ہے یہاں، اسلام بہت صاف و شفاف ہے۔ مسلمان کا جو کیریکٹر سامنے آتا ہے، اس کی جو شکل بن کے آتی ہے وہ کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ بم سے اڑا دیا، بچوں کو عورتوں کو ختم کر دیا، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ اکبر کے نعرے بھی لگا رہے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے بھی ساتھ میں، جبکہ اللہ کہاں کہہ رہا ہے بھیا تم خواہ مخواہ جو ہے کسی کو مار ڈالو؟ کہا ہے نہیں کہا۔ اصلا اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ تم خامخواہ پتی توڑو، اگر تمہیں ایک درخت کی اس پتی کی ضرورت نہیں ہے تو تم اس کو یوں نہیں توڑ کے پھینک سکتے ہو۔ کہا گناہ ہے، گناہ۔ یعنی اب جو اسلام ایک پتی کو خامخواہ جو ہے توڑنے سے منع کرے تو وہ کیسی کہہ دے کہ مارو آدمیوں کو مار ڈالو؟ تو نہیں، یہ تو غلط بات ہے سر۔ اور اسلام میں کبھی بھی مارنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا، بچاؤ کا حکم ہے، دفاع کا حکم ہے، دفاع کا ہے۔ خوب، اب مسئلہ یہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ صاحب کہا ایمان کب لے کر کے آئے ہو؟ کا مسئلہ یہ تھا کہ جب قابیل نے حابیل کا قتل کیا ہے تو میں چھوٹا تھا، اور ہم لوگ کا کام کیا تھا؟ ایک دوسرے کے درمیان لڑائی کروانا۔ ہاں دیکھیے ہم نے پہلی یا دوسری مجلس میں بتایا تھا کہ جہاں لڑائی ہوگی وہاں کام شیطان کا ہوگا۔ ہاں جہاں جہاں لڑائی ہوگی، جہاں جہاں نزاع ہوگا، جہاں جہاں مار پیٹ ہو رہی ہوگی، جہاں جہاں حسد ہو رہا ہوگا، جہاں غیبتیں ہو رہی ہوں گی، وہاں کام شیطان کا ہے۔ اس کا مطلب اس درمیان میں اہل بیت کا کوئی فرد موجود نہیں ہے، یہاں فرد موجود نہیں ہے۔ لیکن جہاں محبت ہو، جہاں عشق ہو، جہاں ایک دوسرے کا اظہار ہو، قربانی ہو، کہ وہاں کے اوپر اہل بیت پائے جائیں گے، اس لیے کہ اہل بیت ہی وہاں پائے جائیں گے جہاں محبت ہوگی، جہاں محبت ہوگی۔ کہ ہمارا کام یہ تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہام بن ہیم بن لاقس بن ابلیس۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہمارا کام یہ تھا کہ آپس میں لڑائی کرانا، بھائی بھائی کے درمیان، چچا بھتیجے میں لڑائی، قتل کرا دیا۔ دیکھیں بھائی بھائی کو قتل کر دیا، یہ کیسے قتل ہو گیا؟ حسد کی بنا پر قتل کر دیا نا، ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں دونوں، حابیل و قابیل۔ لیکن کیا کیا شیطان نے؟ کہا ہاں شیطان نے خون کرا دیا، کس کا؟ بھائی کا بھائی سے۔ یہ ہے نتیجہ بھی کتنا خطرناک نکلا۔ بہرحال یہ کہتا ہے کہ ہم یہ تمام کام کر رہے تھے، اب یہاں تک کہ میرا سلسلہ چلتا رہا اور میری عمر بڑھتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ جناب نوح کا جب دور آیا ہے تو جناب نوح کے دور میں جب نوح کے قوم نے ان پر مظالم ڈھائے، ظلم کیا، تو دعا کی انہوں نے کہ پروردگارا مجھے نجات دے ان لوگوں سے۔
تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، ایک کشتی تیار کر لو، کشتی تیار ہو جائے گی، تم اس میں سوار ہو جانا، ہم عذاب نازل کریں گے، جو بھی کشتی میں آ جائیں گے وہ سب بچ جائیں گے۔ پتہ چلا نجات کس میں ملے گی؟ کشتی میں آنے پر نجات ملے گی، کشتی سے باہر رہنے پہ نجات نہیں مل جائے گی۔ چاہے انسان جتنے بڑے پہاڑ پر ہی چڑھ جائے لیکن نجات نہیں ملے گی۔ ہاں، اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ صاحب کشتی تیار ہو رہی ہے اور جناب انہوں محنت کر رہے ہیں اور لوگ بھی آپس میں مذاق اڑا رہے ہیں کہ بتائیے یہاں کے اوپر، بتائیے بارش ہونے والی ہے، یہاں کشتی چلائیں گے، ریت میں کشتی چلائیں گے، بتائیے ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے نا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کبھی بھی کسی نبی کے عقل پر شک و شبہ نہ کرو، نبی کے عقل پر شک و شبہ کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یا علی یا علی مدد حق حیدری، ہے نا۔ کہا جب کشتی تیار ہو گئی ہے اور پھر اللہ نے پانی نکالنا زمین سے شروع کیا اور آسمان سے برسنا شروع ہوا، یہاں تک کہ کشتی پانی کے اوپر آ گئی، لوگ جو ڈوبنے والے تھے وہ ڈوب گئے۔ اب جتنے لوگ کشتی پہ تھے وہ کون تھے؟ وہ کون سے لوگ تھے؟ مومن لوگ تھے، وہ متقی لوگ تھے، وہ پرہیزگار لوگ تھے۔ لہذا شیطان کس کو بہکاتا ہے؟ کس کو بہکاتا ہے؟ پرہیزگار لوگ کو، متقیوں کو، ہے نا، اچھے لوگوں کو۔ لہذا کشتی میں سب اچھے لوگ تھے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ کشتی اگر ڈوب جائے تو اس کا مطلب اچھے لوگوں کا خاتمہ ہو جائے، یعنی پورے دنیا سے اچھے لوگ اٹھ جائیں۔ ہاں، یہ شیطان کا پورا۔ تو کہا کہ مجھے ماموریت دی گئی، ایک کام دیا گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو ڈبونا ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنا ایک پورا گروہ تیار کیا، شیطان کا لشکر بنایا اور کہا بھائی چلو ہم ارد گرد چلتے ہیں اس کشتی کے اور لہروں کو اٹھاتے ہیں اور یہاں تک کہ لہریں لے کر کے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں پانی بھر جائے۔ اور سیدھی سی بات ہے، جب پانی بھرے گا تو کشتی غرق ہو جائے گی، کشتی ڈوب جائے گی۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے پورے گروہ کے ساتھ، اب جو ہم لہریں اٹھاتے تھے اور اٹھا کر کے لے کر کے آتے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لہریں اٹھتی تو تھیں، کشتی تک آتی تو تھی، لیکن پھر واپس چلی جاتی تھی۔ ہاں، کشتی میں لہریں اٹھاتے تھے، ہم لے کر کے آتے تھے کہ اب یہ شاید چلی جائے اندر، لیکن دیکھتے کیا تھے کہ پھر یہ واپس ہو جاتی تھی، پانی نہیں پہنچتا تھا۔ آخر ہم نے سوچا یہ بات کیا ہے؟ اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی تو کی نہیں تھی، اتنا آگے تو بڑھی نہیں تھی کہ آخر بات کیا ہے، کیسے پلٹایا جا رہا ہے پانی کو۔ تو کہا اس نے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چکر لگایا کہ آخر بات کیا ہے کہ یہ پانی لوٹ کیوں رہا ہے۔ تو جب میں نے پورا سروے کیا اس کا، نریکشن کیا اس کا، تو میں نے دیکھا کہ ایک تختی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب ان ناموں کو دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہی وہ نام ہے جس کی برکت سے یہ پانی آ نہیں رہا ہے۔ ہاں، جس کی وجہ سے یہ پانی آ نہیں رہا ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی کہ آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ پانی، یہ جو کشتی ہے اس سے پانی نہیں آ رہا ہے۔ میں نوح کے پاس پہنچا اور میں نے ماجرا جاننا چاہا تو نوح نے کہا کہ یہ وہی نام ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ وہی نام ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے ان ناموں کو ہمارے لیے برکت کے لیے رکھا تاکہ یہ تمہارے پاس جو نام رہیں گے تو تم کبھی غرق نہیں ہوگے۔ یہ کہتا ہے کہ ان ناموں نے ہمارے دل پہ اثر کیا اور میں نے اسی وقت نبی نوح کے ہاتھوں پر
بیعت کر لی کہ یہ میرا ایمان لانا ان اسما کی وجہ سے تھا، اور یہ سلسلہ میں چلتا چلا آ رہا ہوں یہاں تک کہ ابراہیم کے زمانے میں آیا، اس کے بعد بھی سلسلہ اور آگے بڑھا، موسیٰ اور عیسیٰ، اور یہاں تک کہ آپ کا زمانہ آیا۔ کہا جس نبی کے زمانے میں رہے ہیں ہم، اس نبی کے صحف کے بارے میں ہم نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے، کچھ آیات کو حاصل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ کو ہم یاد کر سکے، لہذا اب آپ کا دور آیا ہے، مجھے قرآن کی آیات سکھائیے تاکہ میں نماز پڑھ سکوں، قرآن سکھائیں تاکہ میں نماز پڑھ سکوں۔ اب رسول کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا تھا، رسول نے کہا کہ جاؤ اور اس کو جا کر کے قرآن کی کچھ سوروں کو یاد کروا دو۔ وہ شخص اٹھا، جیسے ہی چلا، اس حام بن حیم بن لاقص بن ابلیس نے سوال کر لیا کہ یا نبی اللہ، یہ بتائیے کہ آپ نے کس کے حوالے ہمیں کیا ہے؟ کس کے حوالے کیا؟ اس کا مطلب پتا ہے کہ نبی اگر کسی کے حوالے کرے گا تو وہ صحیح و سالم ہوگا، اسی جیسا ہوگا۔ لیکن پوچھا اس نے کہ یا نبی اللہ، یہ بتائیے کہ آپ نے جو قرآن کے لیے کہا کہ اس سے حاصل کرو، سیکھ لو، آخر یہ کون ہے؟ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ نبی نے نہیں بتایا کہ یہ کون ہے، بلکہ تاریخ لکھتی ہے کہ نبی نے الٹا اسی سے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم حضرت آدم کے زمانے سے چلے آ رہے ہو تو تم نے نبی کے ساتھ ساتھ ان کے وصی کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ کہاں سنا ہے؟ کہا بتاؤ حضرت آدم کیا وصی کون؟ کہا جناب شیس۔ کہا نوح کے وصی کون؟ کہا جناب سام۔ اب یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں، یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ کہا اب یہ بتاؤ کہ عیسیٰ کا وصی کون؟ کہا شمون۔ کہا تو پھر تم نے جو صحف پڑھے ہیں دوسرے انبیاء کے ہیں، توریت کی تلاوت فرمائی ہے، انجیل کی تلاوت فرمائی ہے، اس میں ہمارے وصی کے کیا نام پڑھا ہے؟ تم نے ہمارے وصی کا کیا نام پڑھا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، میں نے تورات میں آپ کے وصی کا نام ایلیا پڑھا ہے۔ کہا جس کے حوالے کیا ہے اسی کا نام ایلیا ہے، اسی کا نام علی ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد۔ یا علی، کس کے حوالے کیا؟ کہا جواب نہیں دیا کہ کس کے حوالے کیا، بلکہ الٹا سوال کر لیا کہ نہ تم نے جو دوسرے نبی تھے ان کے وصی کے بارے میں کیا سنا ہے اور کیا جانتے ہو؟ تو سب کے وصی کا نام لیا اور پھر پوچھا رسول نے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے وصی کے بارے میں کیا پڑھا؟ کہا ہم نے تورات میں ایلیا پڑھا۔ کہا وہی علی ہے جس کو تم نے ایلیا پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اب یہ جاتا ہے اور جاتا ہے، اس کے بعد پھر قرآن کے سوروں کو سیکھتا ہے اور آتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے سامنے آپ کے وصی کے ہاتھوں پر بیعت کر رہا ہوں اور آپ شاہد رہیے گا۔ اللہ اکبر۔ اب جو اس کے جملے ہیں وہ قابل غور ہیں عزیزو۔ ہاں، جو جملے کہہ رہا ہے یہ اس لیے کہ تجربے کار ہے، عالم ہے، دیکھتا چلا آ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ یا نبی اللہ، ہم آپ کے سامنے آپ کے وصی کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ کبھی بھی ہم آپ کے وصی کے دامن کو نہ چھوڑے، اس لیے کہ جتنی بھی قومیں گمراہ ہوئی ہیں، جتنی بھی
قومیں فساد میں مبتلا ہوئی ہیں، جتنی بھی قوموں پر عذاب نازل ہوا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نبی کو تو مانا لیکن ان کے وصی کو نہیں مانا۔ یعنی اس نے ایک بڑا پیغام دیا، کہا جتنے بھی نبی تھے مانا تو ان کی قوم نے نبی کو، لیکن اس کے بعد ان کے وصی کا انکار کر دیا، لہذا آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ یا نبی اللہ، میں آپ کے اس وصی کے ہاتھ پر جو بیعت کروں تو پھر اس دنیا سے جب جاؤں تو اسی بیعت کے ساتھ جاؤں، بیعت کے ساتھ جاؤں۔ اور بیعت کرنے کے بعد یہ چلا جاتا ہے۔ اب جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہی شخص ہے حام بن حیم بن لاقس بن ابلیس کہ جو جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کر کے شہید ہوتا ہے۔ بس پتا چلا کہ اگر دل میں اہل بیت کی محبت آئے اور ارادہ محکم ہو تو چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کی اہل بیت کے طفیل میں ہدایت فرما دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، توجہ فرمائی آپ نے؟ تو پتہ چلا کہ اگر ہم جب تک اپنا ارادہ خود نہیں کریں گے تب تک ہدایت نہیں ہوگی عزیزو۔ ہاں بتائیں، شیطان کی ہدایت ہو گئی، شیطان کے پھر پوتے کی ہدایت ہو گئی۔ لہذا یہ وقت ہے ہمارے پاس، قیمتی وقت ہے، سنہری وقت ہے، اس وقت کے ہم استفادہ کریں عزیزو، سمجھیں اس وقت کو۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ لوہے کو جب شکل دی جاتی ہے تو ایک ٹمپریچر کے اوپر اس کو پگھلایا جاتا ہے، جب تک کہ وہ لوہا اس ٹمپریچر پر نہیں آتا تب تک اس کو کوئی شکل نہیں دے سکتا ہے۔ دے سکتا ہے کوئی شکل؟ نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں لیکن جب اس ٹمپریچر پر آ گیا اب اس کو شکل دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی سے ختم کر دیا ہے۔ یعنی اس کے اندر اب انانیت نہیں رہ گئی، اب اس کے اندر خضوع آ گیا ہے، خشوع آ گیا ہے کہ اب تم چاہے جیسے چاہو مجھے موڑ سکتے ہو۔ یہ فرش اعضا وہی ہے کہ ہم کو اتنا ٹمپریچر پہ لے آتا ہے کہ اب چاہو تو تم اس انا کو، اس چیزوں کو ختم کر کے اپنے آپ کو حقیقی آزادار میں تبدیل کر سکتے ہو، کیونکہ یہ وہی ٹمپریچر ہے۔ یہ ٹمپریچر جو فرش اعضا کا ہے یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو حقیقی آزادار بنا سکتے ہو، لیکن جب خود اپنے آپ سے نکل جاؤ گے تب، لیکن خود اپنے آپ میں رہو گے تو پھر آزادار نہیں بن پاؤ گے۔ ہاں وہم نہ ہو کہیں ہم کو کہ ہم آزادار ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے وہ ڈپلیکیسی بہت ہوتی ہے نا، ایک ایسی چیز بنا دیتے ہیں کہ جس سے پتہ نہیں لگتا کہ اس میں اوریجنل کون سا ہے اور ڈپلیکیٹ کون سا ہے، لیکن ڈپلیکیٹ اوریجنل میں فرق ہوتا ہے عزیزوں، ہم فرق کر سکتے ہیں، لیکن کب کہ جب دیکھا جائے اس کے اصل رکن کو، اصل چیزوں کو دیکھا جائے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم یعنی وہ چیز اصل ہے یا نقل ہے عزیزوں۔ لہٰذا ہم چاہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں۔ اگر ان اہل بیت کی جو محبت ہمارے اندر ہے اس میں امپرومنٹ ہو رہا ہے، اگر اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور ان کو یاد رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ محبت حقیقی محبت ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی میں 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں لیکن ایک لمحے بھی اپنے امام زمانہ کو یاد نہیں کر پاتے، ہاں 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں لیکن اپنے امام زمانہ کو ہم یاد نہیں کر پاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی پائی جا رہی ہے۔ حقیقت ہونا یہ چاہیے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں اپنے امام کو حاضر و ناظر رکھنا ہے، جاننا ہے اس کے بارے میں ہم، تاکہ امام ہمیں دیکھ رہا ہے، پردہ غیب سے ہماری تمام ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہا ہے، ہمارے قلب میں کیا چل رہا ہے، ہمارے ذہن میں کیا موجود ہے، اس سب کی آگاہی امام زمانہ کو ہے، امام کو ہے۔ لہذا
ہم اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں. کس کس چیز سے؟ جیسے بیان کیا تھا کیا ہے؟ طہارت کے ذریعے. طہارت وہ 3 چیزوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، یا وضو کے ذریعے ہوگی، یا تیمم کے ذریعے ہوگی، یا پھر غسل کے ذریعے ہوگی. ایک دی ہو گئی. دوسری کیا ہے؟ طہارت کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے. ہاں، صدقہ طاہر کرتا ہے نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے حبیب، آپ ان کے مال سے صدقہ لیجئے. کیوں صدقہ لیجئے؟ اس لیے کہ تو طاہرہم و تزکیہم بہا، تاکہ ہم ان کے ظاہر کو پاک کرے، ہم ان کے باطن کو پاک کرے. پتا چلا کہ صدقہ بھی طاہر کرتا ہے، ظاہر کو بھی باطن کو بھی. لہٰذا اسی لیے اتنی تاکید ہے کہ جب صبح میں اٹھو تو صدقہ الگ دو، اور رات میں لیٹو تو صدقہ الگ دو. اس لیے کہ صبح میں صدقہ جو دو گے تو رات بھر کی جو نجاست تھی وہ صبح کا صدقہ لے کے جائے گا، اور رات میں جو صدقہ دو گے وہ صبح میں سے لے کر کے رات تک کی جو تمہارے اندر نجاست آ گئی تھی وہ رات کے صدقے سے زائل ہو جائے گی. اب ایسی صورت میں اگر کوئی مرتا ہے تو یقیناً وہ طاہر مرتا ہے، وہ پاکیزہ مرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہاں، لہذا کیا ہے؟ صدقہ ہے. صدقہ اس فرش عزا پر آنے سے پہلے ہم صدقہ دیں. اے پروردگارا، صدقہ دے رہے ہیں. کس چیز کا؟ تاکہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو. ہم خود نہیں پاک کر سکتے، ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن تیرے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے. تو نے حکم دیا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. اچھا، عجیب بات یہ ہے، آپ دیکھیں صدقے کی تاکید کیا ہے کہ ظاہر کو بھی پاک کر رہا ہے، باطن کو بھی پاک کر رہا ہے. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ آیت آگے بڑھ کے کیا کہتی ہے کہ اے حبیب، آپ اس کے لیے دعا کیجئے. یعنی پتا چلا جو صدقہ دے رہا ہے نبی اس کے لیے دعا کریں گے. اور کہہ رہا ہے، آیت کہتی ہے کہ حبیب آپ اس کے لیے دعا کیجئے، اس لیے کہ آپ کی دعا اس کے لیے سکون کا سبب بنے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اضطراب میں ہیں، ہم مضطرب ہیں، ہم پریشان ہیں تو صدقہ دو. اس لیے کہ جب صدقہ دو گے تو نبی کی دعا ہوگی جو تمہارے اضطراب کو ختم کر دے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یا رسول اللہ. یا علی، یا علی. توجہ فرمائی آپ نے. تب پتہ چلا صدقہ. ہم جب بھی کسی بھی فرش عزا پر جائیں تو پہلے ہم صدقہ دے دیں. پروردگارا یہ صدقہ دے رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر طہارت آ جائے، پاکیزگی آ جائے. ہاں، ہم نے کہا نا جب تک ہم پلان کر کے نہیں آئیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی ہمیں پہلے سے پروگرام سیٹ کرنا پڑے گا. اچانک آ گئے، ایسے ہی آگے بیٹھ گئے، یوں ہی آ گئے، وقت تھا بیٹھ گئے، خالی تھے آ گئے، دوست کے ساتھ آ گئے تو فائدہ نہیں ہے. نہیں، ہم پہلے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے آئے، آمادہ کر کے آئے. اور روایت میں موجود ہے کہ جب فرش عزا پر قدم رکھو اپنا سیدھا تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے ہی نہ آ جاؤ، اس لیے کہ بغیر بسم اللہ کے کوئی کام پورا نہیں ہوتا. بغیر بسم اللہ کے کوئی کام پورا نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے دیکھیے قرآن کے خود قرآن ہے نا جو معجزہ ہے رسول کا، جو رہتی دنیا تک ہدایت کی کتاب ہے، اس میں سب سے پہلے کیا لکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یذکر فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر.
مولا فرما رہے ہیں اگر تم نے بسم اللہ نہیں کہی ہے تو یاد رکھو وہ کام پورا نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا کام۔ اب بتائیں، مولا فرما رہے ہیں اور ہم بغیر بسم اللہ کے آ گئے تو بات کس کی رکھی جائے گی؟ ہے کس کی رکھی جائے گی؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ اگر مولا کیا فرما رہے ہیں کہ بغیر بسم اللہ کے کسی کام کو انجام دیا ہے تو کام ابتر ہو جاتا ہے، وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ لہذا تاکید کی گئی ہے بسم اللہ کی، اور بہت تاکید ہے بسم اللہ کی، اور بسم اللہ کے لیے کہا گیا ہے کہ اس بسم اللہ کو ہمیشہ زور سے کہو، زور سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں، چاہے وہ اخفاتی نماز کیوں نہ ہو، چاہے وہ جہری نماز کیوں نہ ہو، چاہے زور سے پڑھنے والی نماز ہو اس میں بسم اللہ زور سے ہے، اور چاہے اخفاتی یعنی دھیرے نماز پڑھنے والی مثلا ظہرین کی نماز اس میں بھی بسم اللہ کو زور سے پڑھنا ہے۔ باقی سورہ آہستہ سب پڑھیں لیکن بسم اللہ کو زور سے کہنا ہے۔ اثر ہے اس کا، اثر۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ زور سے کہو، پانی سے پہلے بسم اللہ زور سے کہو، گھر سے نکلنے سے پہلے بسم اللہ کہو۔ اب دیکھیے یہ ہے اہل بیت جو ہدایت کرنا چاہ رہے ہیں۔ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیں، امام فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح میں نکلتا ہے، دروازہ کھولتا ہے تو دو شخصیتیں اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ دو شخصیتیں۔ آپ نے صبح میں دروازہ کھولا ہے تو کبھی دیکھا کسی کو کھڑے ہوتے ہوئے؟ ہیں؟ نہیں دیکھا، لیکن امام فرماتے کھڑے ہوتے دو لوگ، دو افراد۔ کون کون؟ کا ایک حضرت ابلیس کھڑے ہوتے، صبح سے آتے ہیں کہ بہکانے کے لیے، نکلے تو بہکائیں اسے، لے جائیں اسے، نام اعمال خراب کرنے کے لیے۔ ایک ابلیس، دوسرے فرشتے۔ اللہ نے چھوڑا نہیں ہم کو، ہاں اللہ نے بھی کہا کہ تم پروٹیکشن اپنے گھر سے لے کر کے جاؤ تو کامیاب رہو گے، باہر کھوجو گے تو نہیں ملے گا تم کو، گھر ہی کے اندر تمہارے پاس رکھا ہے وہ اسلحہ جس سے تم شیطان کو مار بھگا سکتے ہو۔ اب دیکھ کیسے ہدایت کی جا رہی ہے۔ اہل بیت واقعاً کتنے کریم ابن کریم ہے سب۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام کہتے ہیں جب صبح میں تم دروازہ کھولتے ہو، نکلتے ہو اسکول کے لیے، کالج کے لیے، دکان کے لیے، ہے نا، کسی کام کے لیے نکل رہے ہو، دو استقبال کے لیے دو چیزیں استقبال کے لیے آتی ہے، ایک ابلیس، ایک شیطان کا۔ اگر تم ایسے ہی نکل گئے تو شیطان تمہارا دوست بن جاتا ہے، ایسے باہیں ڈالتا ہے ایسے کر کے، ہاں جیسے دوست دیکھا ہے آپ نے، ایسے ڈال لیتے ہیں، ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو، چلتے ہیں غیبت کرنے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، فلاں کا مذاق اڑانے کے لیے، فلاں کی انسلٹ کرنے کے لیے، فلاں کی تحقیر کرنے کے لیے، فلاں کے علم کا حساب کتاب لینے کے لیے۔ ہاں یہ شیطان کام یہ سب کراتا ہے۔ امام کیا فرما رہے؟ امام فرما رہے ایسے ہی نکل گئے تو یاد رکھو شیطان دوست بن جائے گا تمہارا، لیکن اگر تم نکلے کس کے اعتبار سے؟ ہمارے اعتبار سے، جو ہم بتا رہے ہیں اس اعتبار سے نکلے، تب پھر کب شیطان فرار کر جاتا ہے اور فرشتے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب نکلے تو کیا کہے؟ بسم اللہ، آمنت باللہ، توکلت علی اللہ، ما شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں آپ دیکھیں سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم کیسے ہدایت پاؤ گے، کہ جب تک کہ تم ہمیں نہیں مانو گے یا جب تک تم ہماری نہیں مانو گے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے تم۔ امام کیا فرما رہے؟ امام فرما رہے جب تم نکلو کہو بسم اللہ، یعنی مطلب کیا؟ کس لیے جا رہے ہو؟ کہ آفس جا رہے ہیں، جاب کرنے جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، بزنس پہ جا رہے ہیں، نکلو کہو کیا کہو بسم اللہ، اے پروردگارا تیرے نام سے آغاز کر رہے ہیں،
اللہ کہے گا اچھا میرے نام سے آغاز کر رہے ہو، اب دیکھو ہم تمہاری نعمتوں میں کتنا اضافہ کرتے ہیں، اب تمہاری دکان کتنی چلتی ہے، اب بزنس تمہارا کتنا اچھا ہوتا ہے، اب تم جب جاب کرنے جا رہے ہو تو تمہارا باس تمہاری کتنی ریسپیکٹ کرتا ہے، کیونکہ تم نے ہمارا نام سے آغاز کیا۔ اللہ اکبر، کیا؟ بسم اللہ، اس کے بعد آمنت باللہ، اے پروردگارہ ہم صرف تم پر ہی ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان پیسے پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان باس پہ نہیں ہے، ہمارا ایمان دکان پر نہیں ہے، ہمارا ایمان بزنس پہ نہیں ہے، اے پروردگارہ ہمارا ایمان تجھ پہ ہے۔ اللہ کہے گا کیا کہنا، ہمارا نام سے چل بھی رہا ہے، آغاز بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم پر ایمان بھی رکھے ہیں، تو صحیح اب تمہارے اس ایمان کو ہم تقویت دیں گے، طاقت دیں گے۔ ہاں، بسم اللہ، آمنت باللہ، پھر کیا کہا کہ توکلت علی اللہ، توکل کسے؟ اللہ پر، پیسوں پر، طاقت پر، دکان پر، بزنس پر، کس پر توکل؟ کوئی توکل کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ایک زلزلے میں دکانیں ختم ہو سکتی ہیں، مکان ڈھا سکتے ہیں، ایک لمحے ایک جھٹکے میں ہماری روح نکل سکتی ہے، لیکن جو توکل کرنے والی طاقت ہے وہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ کون ہے؟ کہ وہ وحدہ لا شریک۔ یہ ہے امام صادق۔ نکلو، کہو، کیا کہو؟ بسم اللہ، آمنت باللہ، توکلت علی اللہ، پھر کہو ما شاء اللہ، اے پروردگارہ جو تو چاہے گا وہی میں کروں گا، ہماری چاہت نہیں ہے، اگر دکان چلی تو بھی تیری مرضی، نہیں چلی تب بھی تیری مرضی۔ ہم شکوہ نہیں کریں گے آج دن بھر ہم بیٹھے رہے دکان نہیں چلی، بتاؤ نماز بھی پڑھی تھی، روزہ بھی رکھا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کی تھی، نا، بلکہ امام کیا کر رہے ہیں؟ ما شاء اللہ، پروردگار جو تو چاہے گا، یعنی چاہت تیری ہوگی، میری نہیں ہوگی۔ میں کون ہوں؟ میں حقیر ہوں، انا عبدک الذلیل، وہ ضعیف و ذلیل ہے، میں کون ہوں؟ عبد ذلیل ہوں، حقیر ہوں، مسکین ہوں، میری اوقات نہیں ہے کوئی۔ ہم کیسے کہہ دیں گے تو میرا رزق عطا کر دے؟ نا، کیوں نہیں کیا تم نے؟ میری اوقات نہیں ہے معبود، تو عطا کر دے گا تب بھی تیرا شکر، نہیں عطا کرے گا تب بھی تیرا شکر ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ جب ہم نکلے تو کیا کہیں؟ بسم اللہ، آمنت باللہ، توکلت علی اللہ، ما شاء اللہ، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، اے پروردگارہ کوئی طاقت تیری طاقت جیسی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص ان جملوں کو کہہ کے نکلتا ہے تو اللہ ان فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کو اپنے حصار میں لے لو، جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ مکمل کام ہو، عزت و آبرو کے ساتھ جائے، عزت و آبرو کے ساتھ گھر واپس آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عزت و آبرو کے ساتھ جائے، عزت آبرو کے ساتھ آئے۔ لیکن اگر نہیں کہا، ایسے ہی چلے گئے، پتہ چلا سب خراب ہو گیا ہے۔ گئے تھے پیسے کمانے کے لیے، کچھ نہیں ملا، گھر آئے بیوی کی ڈانٹ اڑک پڑ رہی ہے۔ بتاؤ، گئے تھے خالی ہاتھ چلے آئے، کچھ لے کے نہیں آئے، بچہ بھوکا ہے، دودھ کہاں سے لائیں ہیں؟ سبزی نہیں ہے، پکائیں کیا؟ کیوں؟ کیونکہ شیطان کے حوالے ہو گیا تھا نا۔ شیطان کبھی بھی عزت نہیں دیتا، عزت کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے، خدا۔ کب دے گا؟ کہ جب اس طرح سے تم عمل کرو گے۔ ہاں، یہ عمل ہوگا۔ ہدایت ایسے ہوتی ہے۔ یہ اہل بیت ہیں جو بتا رہے ہیں کہ سلیقہ کیا ہونا چاہیے تمہارا۔ اگر تم نکلے ہو
بسم اللہ الرحمن بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یاد رکھو تم بہترین انسان بن کے جاؤ گے اور بہترین لوٹو گے. اللہ پوری حفاظت کرے گا، جیسے مولا فرما رہے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یذکر فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر. اگر بغیر بسم اللہ کے تم نے کسی کام کو انجام دیا ہے، کسی کام کو، تو وہ پورا نہیں ہوگا. لیکن اگر تم نے بسم اللہ کہہ کے انجام دیا ہے تو اب کوئی مائکہ لا اسے ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ اس کی محافظت کرتا ہے، محافظت کرتا ہے. لہذا علماء یہی فرماتے ہیں کہ جب فرش عزا پر آؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آؤ، تاکہ تمہاری عبادت شمار ہو سکے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو سکے. تب ہے یہ سلیقہ سکھایا جا رہا ہے عزیزوں. اسی لیے کہا گیا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہے. خدا کا شکر ہم بھیجیں کہ خدا نے ہمیں زندگی عطا کی ہے نا، کہ ہم ان ایام میں حسین کے مصائب کو سن رہے ہیں، فضائل اہل بیت سے اپنے روح کو سرشار کر رہے ہیں، پاکیزہ کر رہے ہیں. ہاں، کل جو لوگ تھے وہ آج نہیں ہیں، ہاں، لیکن ہم ان کو ضرور یاد رکھیں، ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ پروردگارا جو آج موجود نہیں ہے اس فرش عزا کے اوپر، کہیں وہ تھے، آج ان کے تمام گناہوں کو تو معاف فرما دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہو سکے ان کو. ہاں اب دیکھیں جو مصائب مولا حسین پر گزرے ہیں وہ کسی پر نہیں گزرے، ہے نا. ایک عجیب واقعہ میں نے دیکھا جو سعید بن مسیب نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے 1 سال کے بعد امام سجاد کے ساتھ جب حج کرنے پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ کعبے کے پاس ایک شخص کھڑا ہے جو بہت زور زور سے رو رہا ہے، بہت زور زور سے، اور اس طرح سے رو رہا ہے کہ اس کے اندر یعنی دل کی گہرائی سے رو رہا ہے. تو میں نے پاس پہنچا تو دیکھا وہ کچھ کہہ رہا تھا، تو میں نے سنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا کہ پروردگارا اگر ہماری شفاعت تمام آسمان و زمین والے کرنا چاہیں تو تو قبول نہیں کرے گا. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے جو جرم عطا کیا ہے، جو ہم نے ظلم عطا کیا ہے، جو ہم نے کام کیا ہے وہ نہایت ہی خبیثانہ ہے، وہ نہایت ہی غلیظانہ ہے، وہ نہایت ہی پست ہے. لہذا معبود مجھے معلوم ہے کہ تو کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا. سعید بن مسیب کہتے ہیں میں جب پاس گیا تو میں نے کہا کہ تو کیا کفر بک رہا ہے، ایسی جگہ کے اوپر کھڑا ہو کر کے اللہ سے مایوس ہوتا ہے، یہ کفر ہے، اللہ سے مایوسی کفر ہے. وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا ہم نے جو ظلم کیا ہے، جو ہم نے گھٹیا کام انجام دیا ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو شاید تو مجھے زندہ جلا دے. کیا کیا ہے تو نے؟ میں امام حسین علیہ السلام کا سربان تھا. سربان یعنی اونٹ کو لے جانے والا، ہاں، جو اونٹ پکڑ کے لوگ چلتے ہیں نا، میں وہ تھا. یہ مدینے سے میں حسین کے ساتھ چلا تھا. سنیں عزیزوں، مصائب سنیں حسین کے. میں مدینے سے ساتھ چلا تھا حسین کے ناقے کو پکڑ کر کے، اور یہاں تک کہ کربلا تک آیا، اور جب عاشور ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر شہادت کا سلسلہ چلتا رہا، اور یہاں تک کہ 11 محرم آ گئی اور رات کی تاریکی تھی کہ میں نے چاہا کہ حسین کی جو لاش ہے اس کو تلاش کروں، اس لیے کہ جو
कमरबंद बांधे हुए थे, वो बहुत कीमती कमरबंद था। जो नाड़ा था उनका बहुत कीमती नाड़ा था। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं उसको ले लूं, इसलिए कोई ना कोई लूट लेगा। ये कहता है कि मैं निकला, उसके बाद निकल करके मैंने देखा तो देखा लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। हुसैन की लाश को तलाश किया, हुसैन की लाश बेसर समा पड़ी हुई थी। मैंने देखा, एक मर्तबा मैंने चाहा कि उस नाड़े को खींचूं, लेकिन जैसे ही खींचा मैं फौरन हुसैन का सीधा हाथ अरे उसके ऊपर आ गया। मैंने हाथ हुसैन के हाथ को उठाना चाहा, लेकिन हाथ हटा नहीं। जब मैंने बहुत जोर आजमाइश की, देखा अब कोई फायदा नहीं है, तो मैंने देखा कि एक टूटी हुई तलवार पड़ी थी। अरे मैंने तलवार उठाई, अरे हुसैन के हाथ को कोहनी से जुदा कर दिया। अल्लाह अकबर। मैंने हुसैन के हाथ को कोहनी से जुदा कर दिया और फिर चाहा कि मैं उन्हें उस नाड़े को दोबारा से निकालूं। अरे फिर दूसरा हाथ अरे हुसैन का फिर आ गया। अल्लाह अकबर। कहता है कि मेरे अंदर इतना शैतान आ गया था, इतना जुनून आ गया था, इतनी खबासत आ गई थी कि मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा था। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। अजीजो, आप आए हैं पुरसा देने के लिए, आए हैं ना, किसको पुरसा? जहरा का पुरसा देने आए हैं। बीबी आई है रुमाल लेकर के। अरे आपके पास हो सकता आ गई हो, मेरे बेटे पर रोने वालों, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं दाखिल होगी, अरे जब तक तुम सबको जन्नत में दाखिल न करवा दो। अजर कमल अल्लाह। कहता है कि मैंने दोबारा से निकालना चाहा तो फिर दूसरा हाथ आ गया। मैंने फिर चाहा कि उस हाथ को हटाए, लेकिन हाथ ना हटा। मैंने फिर तलवार निकाली, अरे फिर मैंने कोहनी से हुसैन के हाथ को काटा। अरे जैसे ही काटा मैंने चाहा कि दोबारा से नाड़े को निकाले। एक मर्तबा मैंने देखा जमीन हिलने लगी, जमीन हिलने लगी और आसमान से कुछ हमारियां उतरने लगी। मैंने महसूस किया एक औरत कस कस के रो रही थी, वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता, वाह जाना। ए मेरे गरीब, ए मेरे शहीद बेटा, ए मेरे प्यारे बेटा। और आकर के उसने इमाम हुसैन पर गिरा दिया। मैंने देखा रसूल नाजिल हुए, रसूल निकले, अली मुर्तजा निकले, हसन मुस्तफा आए। मैंने जब देखा तो मैं उन लाशों में मैंने अपने आप को छुपा लिया। अल्लाह अकबर। मैंने अपने आप को छुपाया। जब मैंने छुपा लिया तो एक मर्तबा जब रसूल हमारे पास से गुजरे तो कहा, ए पस्तरीन इंसान, खुदा की तुम पर लानत हो। अरे तूने मेरे बेटे के साथ अरे ऐसा क्यों किया? अरे मेरे बेटे के हाथों को क्यों काट दिया? अल्लाह तेरे चेहरे को सियाह कर दे और तेरे हाथों को काट दे। ये कहता है जब से रसूल ने बद्दुआ की तब से मेरा चेहरा सियाह हो गया, मेरे हाथ जल हो गए। हाँ अजीजो, ये कौन शख्स है जिसने हुसैन के हाथों को काट दिया? शायद हुसैन ने कहा हो, अब्बास सिवाय तुम्हारे बाजू नहीं कटे, बल्कि हुसैन अपने हाथों को भी शहीद करा दिया। हाँ जीसो, हाँ ये हुसैन कितने गुर्बत में मारे गए हैं। यही वजह है ना, अच्छा ना हमारा बच्चा प्यासा मारा गया है। इमाम सज्जाद जो थे ना, इमाम सज्जाद जब भी बाजार जाते थे और जब भी किसी कस्साब को देखते थे कि कस्साब ज़िब करने जा रहा है बकरी को, तो रुक के खड़े हो जाते थे।
کہتے تھے اے بھائی یہ بتاؤ کیا تم نے اس کو پانی پلا لیا ہے؟ کہا جب تک کہ ہم پانی نہیں پلا لیتے اپنے جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ ارے آقا کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے واہ میرا بابا، میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا، ارے ایک بوند پانی نصیب نہ ہوا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ سیالم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد اس عمل خیر قبول فرما، اناس و اپنی رحمت نازل فرما۔ معبود اناسوں اور اس فرش عزا کے صدقے میں ہم سب کے والدین، اجداد و جداد کے گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما۔ معبود ہم سب کو، ہماری نسلوں کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت پر عمل کر سکیں۔ معبود ہم سب کو، ہماری نسلوں کو شیاطین کے اشرار سے محفوظ فرما، تمام آفات زمینی آسمانی سے محفوظ فرما۔ معبود بحق محمد وآل محمد جو مقروض ہیں ان کے قرض و غدا فرما، جو مریض روحی و جسمی انہیں شفاء کامل اللہ عنایت فرما۔ معبود جو تندرست ہیں انہیں غنی فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، محب اہل بیت شیعہ حیدر قرار ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کے حفاظت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد جو کاروبار ختم ہو گیا دوبارہ سے احیا فرما، جو کاروبار چل رہے ہیں اس میں برکات عنایت فرما۔ معبود جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں میرے معبود ان کی ہدایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد دعا میں دعا ہے پروردگارہ جہاں جہاں بھی یہ فرش عزا بچھایا جا رہا ہے اور جس طرح سے بھی لوگ اس فرش عزا میں تعاون کر رہے ہیں، دامے درہمے سخنے، پروردگارہ ان کی تمام دلی حاجات قبول فرما، تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد یہ ابو طالب ٹرسٹ جس نے اس عشرے کو برپا کیا ہے، معبود ان کی تمام دلی حاجات کو قبول فرما، اور جو بھی مرحومین ہیں ان کے درجات میں اضافہ فرما، اللہ علین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد دعا میں دعا ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعمال انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کے جملہ مومنین والمومنات